جامعہ صغیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ جس انسان میں یہ تین نشانیاں ہوں تو وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے کہ نمبر 1، جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے اور اس بات کو تولے کہ میں کیا اس بات کو صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بات کرے۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیں ایسے مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں، جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو اور وہ بندہ بھی خوش قسمت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں یا نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے۔ کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ صلح رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو۔ نمبر 3، جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر روتا، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا، تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے میرے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والے کا منہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانہ چاہیے، وہ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ان تین بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ تین علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ تین علامتیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔